مسئلہ فدق قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اما بعد، میرے دینی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج میں سید ثروت سنجری خادم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گدی نشین آستان عالیہ، آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک گمراہ غافل عالم مولوی، جس کا نام آصف جلالی بتایا جاتا ہے، اس نے نہایت بیہودہ حرکت کی ہے۔ دختر رسول حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں، معصومہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ فدق کے مسئلے پہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فدق مانگنے کے لیے، اپنی وراثت مانگنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پہنچتا تھا، وہ مانگنے کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حق نہیں دیا۔ وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ جب تک بی بی نے فدق مانگا خطا پہ تھی معاذ اللہ، اور جب حدیث سنی کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے تو خم ہو گئیں۔ یہ دونوں روایتیں اس قذاب ابن قذاب نے جھوٹ کہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے جس کے اندر اس بات کی پوری تفصیل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پہنچتا تھا، اس کو مانگنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو خم ہو گئی۔ یہ دونوں روایتیں بالکل غلط ہیں۔ اس قذاب ابن قذاب نے یہ دونوں باتیں نہایت جھوٹ کہا ہے اور غلط کہا ہے۔ میرے کو بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے کئی علماء حضرات نے، کئی خانقاہی لوگوں نے، کئی سادات گرامی نے اس بات کی پرزور مذمت کی ہے، اور میں بھی اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ اس قذاب ابن قذاب نے دونوں باتیں جھوٹ کہی ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ناکام کوشش کی ہے۔ میرے اہل سنت کے بھائیوں نے، ہمارے علماء حضرات نے، خانقاہی لوگوں نے، اہل سعادات نے اس کو کنڈیم تو کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ اب قوم کے سامنے آ گیا ہے، فدق کا مسئلہ۔ ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ کچھ معاملات میں جہاں اہل بیت اور صحاباؤں کے اختلاف ہیں، خاموشی اختیار کی جائے تو بہتر ہے، لیکن آج انٹرنیٹ کا دور ہے، اور قوم کے بچوں کو اب حقیقت معلوم ہونا چاہیے۔
ہمارے علماء حضرات نے فدق کے اس مسئلے پہ صرف یہیں تک کنڈیم کیا ہے، لیکن فدق کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ آج میں اپنی قوم کے سامنے فدق پر کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ قوم کے نوجوان بچوں کو، بزرگوں کو، ہمارے دینی بھائیوں کو مسئلہ فدق کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، خصوصاً ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کو۔ مسئلہ فدق کیا ہے؟ فدق مدینے کے پاس ایک زرخیز زمین ہے، یہ خیبر کے قریب ہے۔ یہ 7 ہجری میں اہل فدق کے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو تسلیم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو پیغام اسلام، پیغام دین لے کے اہل فدق کے پاس بھیجا، تو اہل فدق نے دین اسلام کو تسلیم کیا، قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اہل فدق نے فدق کی زمین آدھی خود نے رکھی اور آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نذرانے، بطور ہدیہ، بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس طرح سے یہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خود کی ملکیت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی جائیداد حاصل کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی اس آیت کا نزول ہوا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی جائیداد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرما دی۔ اس کا ذکر تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467 467 پر ہے، کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 767 767 پر، اور کئی دیگر کتابوں میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہر حیات طیبہ میں یہ جائیداد حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی بیٹی کو عطا فرما دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہو گیا، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب یہ خبر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچی، تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنا حق لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، اور یہ سوال کیا کہ جو وہ فدق کی جائیداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو پہنچتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بحال کیا، تم بھی میرے لیے بحال کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 646، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ فدق کا حق لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، یعنی وہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اس پر بی بی صاحب نے اپنی دلائل پیش کی، اور بی بی صاحب کی طرف سے حضرت مولا علی مشکل کشا نے اس حدیث کے عوض میں یہ فرمایا کہ انبیاؤں کی وراثت ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان بنے ہیں اور ان کو وراثت ملی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وارث کی دعا فرمائی، تو مجھے وارث عطا فرما جو آل یعقوب کا وارث بنے۔ اس طرح قرآن کی روشنی میں نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ فرمایا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا، اس کی کوئی گواہی پیش کیجیے۔ فتح البلدان بلزاری میں حضرت احمد بن یحییٰ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر بی بی صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک گواہ ہیں، ایک گواہ اور چاہیے۔ اس میں بی بی صاحب نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ گواہی مکمل نہیں ہے، یا تو 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اس تاریخ کے اس موڑ پر ایک افسوس ہوتا ہے، ایک علی کی گواہی کافی نہیں تھی۔ وہ علی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہی وہ علی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر کے مقام پہ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث بھی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر عبادت ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کی گواہی بھی تسلیم ہونی چاہیے۔ جب بی بی صاحب کی ناراضگی کو دیکھا تو سیرت حلبیہ کے حوالے سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ علی بن برہان الدین حلبی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق میں فدق کی تحریر لکھ دی تھی۔ ناگاہ اسی وقت حضرت عمر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فدق کی وہ جائیداد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے رہا ہوں، اس کے سلسلے میں نے یہ تحریر لکھی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر آپ کس بات سے مسلمانوں کو نفع دیں گے، کس بات سے عربوں کو خوش کریں گے؟ عرب آپ سے اس بات پہ لڑیں گے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ سے وہ تحریر لے کر چاق کر دی، یعنی پھاڑ دی۔ اس پر بی بی صاحب بہت سخت ناراض ہوئیں اور ناراضگی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے آئے، اور جب تک 6 مہینے آپ حیات رہی ہیں ان دونوں حضرات سے ناراض رہی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ تمام تواریخ اور تمام حدیث کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کا حق نہیں ملا تو وہ سخت ترین ناراض رہیں، اور جب تک حیات رہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے تعلقات ختم کر دیے اور کوئی کلام نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں فدق کی جائیداد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد خلیفہ دویم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہی فدق کی جائیداد ان کی تحویل میں رہی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ فدق کی جائیداد ان کی تحویل میں آئی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کی جائیداد سن 34 ہجری کے اندر اپنے چچا زاد بھائی مروان بن حاکم کو دے دی۔ اس کا حوالہ روضۃ المناظر، تاریخ ابو الفدا اور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے بھی صفحہ نمبر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 621 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ عبد الفرید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر بھی اس کا ذکر ہے کہ سن 34 ہجری میں خلیفہ سویم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کی جائیداد اپنے چچا زاد بھائی جو ان کا داماد بھی تھا مروان بن حاکم کو دے دیا۔ آئے مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ یہ وہی فدق کی جائیداد تھی جسے مانگنے کے لیے، اپنے حق کو مانگنے کے لیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی اور ان کو نہیں دیا گیا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عدالت کا فیصلہ برحق ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی عدالت کا، کہ انہوں نے نہیں دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ جائیداد مسلمانوں کی ملکیت نہیں سمجھی، بلکہ اپنے داماد، اپنے چچیرے بھائی مروان بن حاکم کو دے دی۔ مسلمانوں، تمہیں اللہ رب العزت کی جلال کی قسم، رسول اللہ کی رسالت کی قسم، قرآن مجید کی قسم، حق بات کہنا، کیا فدق کے لیے، رسول اللہ کی وراثت کے لیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حقدار تھیں، یا رسول اللہ کی بارگاہ کا نکالا ہوا ایک مردود مروان بن حاکم مستحق تھا؟ تمہیں قسم ہے اللہ کی، تمہیں قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آل پاک کی، ان کے اصحاب پاک کی، کون مستحق ہے؟ آج خاموش مت رہنا اور بتانا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کے لیے زیادہ مستحق تھیں، یا وہ مروان بن حاکم جو رسول اللہ کی بارگاہ کا نکالا ہوا مردود تھا وہ زیادہ مستحق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سویم نے یہ جائیداد سن 34 ہجری میں مروان بن حاکم کو دی تھی۔ وہ چاہتے تو حضرت فاطمہ کے وارث حسنین کریمین کو عطا فرماتے، لیکن انہوں نے حسنین کریمین کو نہیں دی، بلکہ اپنے داماد، اپنے چچیرے بھائی مروان بن حاکم کو دی۔ ہمارے کچھ علماء حضرات، کچھ دوست، کچھ مولوی حضرات اپنی تقریروں میں یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر فدق بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق تھا تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے تو انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے تو فدق کی جائیداد ان کے چارج میں ہی نہیں آئی۔ ان کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جائیداد مروان بن حاکم اپنے داماد کو دے دی تھی۔ جب علی خلیفہ بنے، مولا خلیفہ بنے، جب حکومت ان کے پاس آئی اور یہ جائیداد ان کے چارج میں نہیں آئی تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وارثین حسنین کریمین کو کیسے دیتے؟ اب اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق کو لے کر ان کے وارثوں حسنین کریمین کو دینا تھا تو حضرت مولا علی مشکل کشا کو مروان بن حاکم اور بنو امیہ سے ایک جنگ اور کرنی پڑتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ بنتے ہی منافقوں کے تیور چڑھ گئے، انہوں نے تلواریں کھینچ لی۔ آپ کے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے جنگ جبل سامنے آ گئی، اس کے بعد جنگ صفین سامنے آ گئی، اس کے بعد جنگ نہروان سامنے آ گئی۔ میرے مولا کو سکون کا وقت ملا کب؟ میرے مولا کا قول ہے
کہ مجھے سکون نہیں ملا، ورنہ رب العزت نے مجھے وہ علم دیا تھا، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل توریت کو توریت سے، اہل زبور کو زبور سے داخل اسلام کرتا، لیکن منافقین نے مجھے سکون نہیں لینے دیا۔ اب اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فدق کی جائیداد لے کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وارثین کو دینی تھی تو مروان بن حاکم اور بنو امیہ سے ایک جنگ اور کرتے۔ تاریخ کے اس موڑ پر مجھے کربلا معلّہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خیمے نہر فرات کے پاس لگائے۔ نہر فرات کے قریب خیموں کو دیکھ کر عمر بن سعد نے یہ کہلوایا کہ آپ اپنے خیمے فرات سے دور لگائیے۔ اس پر میرے حضرت عباس کو جلال آ گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو منع کیا اور اپنے خیمے نہر فرات سے دور لگا دیے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پانی پینا ہر چرندر پرندر کا حق ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس اشرف المخلوقات میں بھی یہ اہل بیت رسول ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ یہ ساقی کوثر ہیں، کہ ان کا پانی پینا حق نہیں ہے؟ لیکن حسین ابن علی نے عمر ابن سعد کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے خیمے نہر فرات سے دور لگائے، اور اگر اسی بات پہ جنگ ہو جاتی تو آج تاریخ یہ کہتی کہ حسین بن علی نے پانی کے لیے جنگ کی ہے، حق کے لیے جنگ نہیں کی ہے۔ یہ امام وقت ہیں، یہ مشیت خداوندی کو سمجھتے ہیں۔ آج اگر میرے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فدق کے لیے مروان یا بنو امیہ سے جنگ کرتے تو آج تاریخ یہ کہتی کہ علی نے، مولا نے حق کے لیے جنگ نہیں کی ہے، فدق کے لیے جنگ کی ہے، مال کے لیے جنگ کی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو مال قربان کر سکتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو دولت کو لٹا سکتا ہے۔ ارے بی بی کو فدق دے کے تو دیکھتے اور مانگ لیتے بعد میں، بے شک رسول خدا کی بیٹی ہیں، وہ نچھاور کر دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال میرے دینی بھائیوں کو اس کا جواب ضرور مل گیا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ بننے کے بعد فدق حضرت علی نے کیوں نہیں لیا۔ بہرحال اس فدق کی تاریخ یہ ہے کہ یہ فدق مروان کی تحویل میں رہا اور اولاد مروان کے پاس رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد بنو امیہ کا دور خلافت آیا، اسی فدق کی جائیداد کی تمام آمدنی اولاد مروان اور آل مروان کو ملی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے 99 ہجری میں تقریباً، تو انہوں نے فدق کی جائیداد اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا کی۔ اس کا ذکر غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی کتاب الجہاد کے اندر کیا ہے۔ تاریخ ابو الفدا اور کئی تواریخ کی کتابوں میں بھی یہ ذکر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ کے خلیفہ ہیں، جب وہ خلیفہ بنے اور فدق ان کے پاس آیا، کیونکہ انہی کی اولاد در اولاد یہ چیز چل رہی تھی، تو انہوں نے فدق کو لے کر اولاد فاطمہ آل رسول کو دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، اس نے اولاد فاطمہ سے فدق واپس لے لیا، اور یہ بنو امیہ کی تحویل میں چلتا رہا۔ بنو امیہ کے بعد 131 ہجری کے بعد بنو عباس کا دور خلافت آیا۔ بنو عباس کے دور خلافت میں بنو عباس کے پاس فدق رہا۔ مامون رشید کا جب دور خلافت آیا تو اس نے تقریباً 210 ہجری میں مدینے کے گورنر قاسم بن جعفر کو خط لکھا اور حکم دیا کہ فدق آل رسول کو اولاد فاطمہ کو دیا جائے، اور مامون رشید نے پھر فدق دیا۔ مامون رشید کے بعد دوسرے خلیفاؤں نے فدق واپس لے لیا، یہ ایک الگ بات ہے،
لیکن تاریخ کے اس موڑ پہ یہ سوال ملتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا تو یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور مامون الرشید کی عدالت کا فیصلہ غلط ہے، ان کو نہیں دینا تھا۔ اور اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز اور مامون الرشید کی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے، برحق ہے، تو یہ کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا فیصلہ بالکل غلط رہا۔ تاریخ کے اس موڑ پر ایک سوال اور اٹھتا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی دور خلافت میں فدق کا مسئلہ، فدق کا مقدمہ یہ تھا کہ فدق آل رسول بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق ہے یا عام مسلمانوں کی ملکیت ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کیس کی نوعیت ہی بدل دی، انہوں نے مروان بن حاکم کو دے دیا، مسلمانوں کو بھی نہیں دیا، قوم کو نہیں دیا، قوم سے لے کر اپنے داماد اور اپنے چچیرے بھائی مروان بن حاکم کو دے دیا۔ مسلمانوں، قرآن ہاتھ میں لے کے فیصلہ کرنا، کل میدان محشر میں آپ کو خاتون جنت کا منہ دکھانا ہے، مولا کائنات کو منہ دکھانا ہے، جو کچھ کہیں اللہ اور رسول کو جان کے حق کہیں۔ یہ فدق کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پھر میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بخاری شریف کی یہی حدیث پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 450 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یعنی خاتون جنت کی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، اور خاتون جنت کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ یہ فدق کی ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ فدق کے سلسلے میں ہمارے دینی بھائیوں نے یہ تو بتایا، آصف جلالی کی مذمت تو کی، لیکن فدق کی حقیقت پہ، تاریخی حقیقت پہ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کی گستاخی کرنا نہیں ہے۔ ہم چشتیہ سلسلے کے لوگ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ مودت رکھتے ہیں، اور صحابہ اکرام کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جب حق کی بات ہوگی تو حق تو کہنا ہی پڑے گا۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں میں نے تاریخ بیان کی ہے، حقیقت بیان کی ہے۔ فقط و سلام، سید سروت سنجری خادم خواجہ صاحب، گدی نشین، آستانہ عالیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ۔